اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا لاہور سے ایک روحانی تعلق ہے اور آج اسی تعلق کو آپ پر آشکار کرنے میں میانی صاحب قبرستان لاہور پہنچا۔ آج انسنی باتوں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں حافظ محمد عطا الرحمان قادری۔ قادری صاحب شعبہ اسلامیات گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور کے صدر ہیں۔ پروفیسر صاحب 8 کتب کے مصنف و محقق ہیں، جن میں سیرت صدر شریعہ اور حیات محدث اعظم پاکستان آپ کا خاصہ ہے۔ امام احمد رضا خان کی فکر رضا پر پروفیسر صاحب کی خاص نظر ہے۔ امام احمد رضا خان کانفرنسز میں اپنے مقالات پڑھنے کا آپ کو شرف حاصل رہا اور فکر رضا پر آپ کے مقالات مختلف رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ میانی صاحب لاہور میں یوں تو بہت بڑی اور اعلیٰ مرتبت شخصیات مدفون ہیں، لیکن غازی علم دین شہید جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اس قبرستان کو تا قیامت منور رکھے گی۔ آئیے کچھ انسنا سنتے ہیں پروفیسر صاحب سے۔ ناموس رسالت کی تحریک جس کے علمبردار امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے شاطمان رسول کو للکارتے ہوئے کہا، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ اور آپ نے عاشقان رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت پہ جانثاری کے لیے ابھارتے ہوئے اور جذبہ دلاتے ہوئے فرمایا تھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا جو آپ نے بر صغیر کے بچے کے اندر اجاگر کیا، اور اسی سلسلے کے ایک کڑی عاشق رسول حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے شاطم رسول راجپال کو جہنم رسید کیا اور خود شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ جانثاری رسول کا ایک استعارہ اور ایک خوبصورت مثال اور ایک موٹیویشن رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بڑے صاحبزادے اور میرے پردادا حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان کی علامہ محمد اقبال سے ملاقات کا ذکر بھی کچھ یوں ہوا۔ علامہ اقبال بھی اسی تحریک عشق رسول کا ایک اہم رکن تھے، اور ان غازی علم الدین شہید کو یہ ٹریبیوٹ پیش کیا جنازے میں پنجابی زبان میں کہ اسی گلاں ہی کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا نمبر رہ گیا۔ اور انہی کی تجویز پر جو مشہور روایت ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب محدث البری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھایا، اور تجویز کنندہ علامہ محمد اقبال تھے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے جو اولین علمبردار تھے ہند میں، وہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے گستاخان رسول کو للکارا اور تصنیفی محاذ پر بھی، تقریری میدان میں بھی، مناظرے کے میدان میں بھی ان کا جواب دیا، اور 2 قومی نظریہ آپ نے بیان کیا کہ ایک طرف ہندو ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، اور یہ کبھی بھی ایک قوم نہیں ہو سکتے۔ اور غازی علم الدین شہید نے جو اپنی شہادت پیش کی، وہ بھی 2 قومی نظریہ ہی کی آبیاری کے لیے تھی کہ مسلمان علیحدہ ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے، جس سے کہ پاکستان کی تحریک کو ایک بڑی مضبوطی اور پائیداری ملی۔ جہاں جب 1934 میں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ لاہور تشریف لائے، ان کے علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے علامہ اقبال کو منکرین شان رسالت کی جو گستاخانہ عبارات ہیں ان سے آگاہ کیا، تو علامہ اقبال اس پہ سخت حیران ہوئے اور کہا، مولانا انہوں نے اس قدر گستاخانہ عبارات لکھی، ان پہ آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا؟ تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تائید کی کہ یہ گستاخانہ رسول پر انہوں نے صحیح فتویٰ جاری فرمایا۔ چند قدم کے فاصلے پر حضرت غلام محمد جان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر بھی ہم نے فاتحہ خوانی کی۔ حضرت مفتی غلام محمد جان ہزاروی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے خلیفہ تھے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا ہزارہ سے لاہور اور پھر بریلی کے سفر کا سبب کیا بنا۔ مفتی غلام جان صاحب ہزارہ کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے علم مختلف مدارس سے پڑھتے پڑھتے قاضی سلطان محمود صاحب آوان شریف والے، ان کا تذکرہ سنا کہ علامہ اقبال کے وہ پیر ہیں، تو ان سے مرید ہونے چلے گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے بڑا پیر تو علم ہے، پہلے علم حاصل کرو، ہندوستان چلے جاؤ، پھر وہاں جہاں دل جمے وہاں بیعت کر لینا۔ تو مفتی صاحب سمجھ گئے کہ میرا حصہ اب یہاں پنجاب میں نہیں بلکہ ہندوستان میں ہے،
تو آپ نے اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنا کہ بریلی شریف میں ایک وقت کے بہت بڑے مجدد اور محدث اور مصنف اور محقق تشریف فرما ہے، تو آپ وہاں پہنچے، کہتے جیسی میری نظر اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ پڑی، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے کامل ولی ہیں اور مجھے ان سے فوراً مرید ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے جیسے ہی عرض کیا، اعلیٰ حضرت نے مجھے سلسلہ عادیہ قادری رضویہ میں داخل کر لیا، اور پھر وہیں پر دورہ حدیث شریف کیا، اور وہیں پہ اعلیٰ حضرت نے ان کو خلافت سے بھی مشرف فرمایا، اور ایک خصوصی سند آپ نے اپنی طرف سے مدرسے کی سند کے علاوہ تحریر فرما کے انہیں عنایت فرمائی۔ 1946 کی مشہور آل انڈیا سنی کانفرنس پٹنہ سے خلیفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حضرت مفتی غلام محمد جان ہزاروی کا کیا تعلق تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری اس کو پیش کرنے کے لحاظ سے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لحاظ سے دو قومی نظریے کو پروپیگیٹ کرنے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس کے اولین قائدین میں شامل ہیں۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ٹو نیشن تھیوری کو پیش کرنے کے لحاظ سے ہندوستان میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ مقتدا ہیں، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم مقتدی ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ اس وقت کانگریس میں تھے جس وقت اعلیٰ حضرت نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی، اور یہی نظریہ آپ کے خلفاء آپ کے تلامذہ لے کر آگے بڑھے، اور آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس اس کا ایک نقطہ عروج ہے جس میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر جناح صاحب بھی مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں تو اہل سنت پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ تو اس آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس جو کہ ایک اہم سنگ میل ہے تحریک پاکستان کا، تو اس میں مفتی غلام جان ہزاروی صاحب بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے مسلم لیگ کی پوری تائید و حمایت فرمائی، اور لاہور کے جتنے اجلاس ہوتے تھے ان میں آپ تشریف فرما رہے اور نمایاں جگہ آپ کو ملتی، اور آپ نے اس لحاظ سے تحریک پاکستان میں بڑا سرگرم کردار ادا کیا۔ تو اس لحاظ سے اگر کہہ دیا جائے کہ پاکستان کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ بے جانی ہے۔ حضرت مفتی غلام محمد جان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے بعد ہم نے میانی شاہ قبرستان کی ایک ایسی ہستی کی زیارت کی جو کہ اعلیٰ حضرت کے دیرینہ ساتھی اور مرید خاص کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1875 میں بریلی میں ہوئی۔ آپ نے بریلی سے ہی اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش ہو کر اپنی پوری زندگی رضویت کے لیے وقف کر دی۔ اس وقت ہم الحاج سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر کھڑے ہیں، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور ان کے خلیفہ مجاز تھے، اور ان کے ساتھ ہی قبر مبارک ہے ان کے ساتھی، ان کے دوست، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، سید قنات علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی میں بھی ساتھ رہے، اور دیکھیں اب قبر بھی ان کی دونوں کی ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دونوں گلے باہیں ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، ایسی قربت اور محبت ان دونوں کی آپس میں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق ایسا تھا جیسا کہ آپ یوں سمجھیے سفر و حضر میں ان کے ساتھ سائے کی طرح رہے، اور اسی لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے حوالے سے ان کا بڑا ایک کردار ہے کہ خود جو انہوں نے واقعات دیکھے ان کو آپ نے تحریر کیا اور دیگر لوگوں کو متحرک کیا، اور جب حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات اعلیٰ حضرت لکھنے لگے تو آپ نے وہ سارا مواد اپنا لکھا ہوا حضرت مولانا ظفر الدین بہاری کے سپرد کر دیا کہ آپ اس میں اس کو شامل کر لیں۔ یہ ان کا خلوص اور للہیت ہے کہ آج کسی شوق نہیں کہ وہ آتھر کے طور پہ مصنف کے طور پہ مشہور ہو جائے، لیکن آپ نے وہ سارا کام حضرت مولانا ظفر الدین بہاری صاحب کو دے دیا، جس کا کہ انہوں نے حیات اعلیٰ حضرت کے پریفیس میں دیباچے میں تذکرہ کیا ہے، اور کہا کہ ہم سب رضویوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنا مواد جو اکٹھا کیا تھا وہ ان کے سپرد کر دیا، جس سے کہ آج اتنی حیات اعلیٰ حضرت کو مرتب کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا بڑا کردار ہے۔ صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش اور فرمائش پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم الشان ترجمہ قرآن کنز الایمان املا فرمایا۔ وہ عربی عبارت پڑھتے چلے جاتے تھے اور اعلیٰ حضرت فی البدی اس کا ترجمہ ارشاد فرماتے چلے جاتے تھے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے لکھتے جاتے تھے، اس مسودے کو پھر صاف کر کے کہا جاتا ہے کہ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اور پھر اس کو پرنٹ سب سے پہلے صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا۔ اور جو احتیاطیں ترجمہ قرآن کی اشاعت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی تھیں، وہ سب احتیاطیں اور سب آداب کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا۔ سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ عمر کے ایک لمبا حصہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے، صبح و شام،
اور انہوں نے بڑا یہ شرف اور اعزاز حاصل کیا، اعلیٰ حضرت کے شب و روز کے معمولات کو دیکھا اور ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور ہم تک انہیں پہنچایا۔ عارض رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی عقیدت اس حد تک تھی کہ ان کو اگر فنا فی الشیخ کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ آپ نے عارض رحمۃ اللہ علیہ کے سفر و حضر کو دیکھا، آپ کے روز و شب کو دیکھا اور یہ گواہی دی کہ ایک ولی کامل کے شب و روز ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اور عارض رحمۃ اللہ علیہ ان کو علم توقید کی جو مہارت جو ہے وہ آپ نے عطا فرمائی اور علم توقید سکھایا، جس سے کہ آپ نظام الاوقات بریلی شریف کے تیار کرتے تھے اور سیر و افطار کے نقشے تیار کرتے تھے، اور یہ کرامت بھی بیان فرماتے ہیں خود ہی حضرت ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عارض رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب پہلا سال آیا تو آپ نے حسب معمول رمضان المبارک کے جو نظام الاوقات سیر و افطار کے وہ تیار کرائے، اور تیار کرنے کے بعد آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں ہر سال جب سحر و افطار کے نقشے تیار کرتا تھا تو بغرض اصلاح امام اہل سنت کی خدمت میں پیش کرتا تھا، اور آپ اسے کہیں پہ اگر کوئی کمی بیشی ہوتی تھی تو اصلاح فرما دیتے تھے، تو آپ فرما کہ وہ تو پردہ فرما گئے۔ کہتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ تو ہماری نگاہوں سے پردہ پوش ہو گئے لیکن وہ تو زندہ ہیں، تو وہ نقشہ لکھا ہوا سحر و افطار کا اوقات کا جو ہے وہ آپ نے آپ کی قبر مبارک کی چادر کے نیچے رکھ دیا، اور کچھ دیر بعد جب وہ نکالا تو اس میں ایک جگہ پہ نشان لگا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تو چند سیکنڈ کی کمی بیشی تھی، تو اس کو بھی درست کر لیا، اور میں یہ سمجھ گیا کہ زندگی کے بظاہر پردہ پوش ہونے کے بعد بھی آپ حسب سابق ہم پر نگاہ کرم فرما رہے ہیں۔ تو عارض رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کے لحاظ سے آپ نے ایک بڑی مشہور منقبت بھی لکھی، آپ شاعر بھی تھے، تو نعت خوانی، نعت گوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی مناقب، اور عارض رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے ان کی ایک منقبت میں کہ خوف محشر اور ایوب رضوی تجھے آپ لیں گے بچا شاہ احمد رضا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آپ کے شہزادوں مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان ان کی منقبت لکھی، اور حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان ان کی منقبت لکھی، اور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی منقبت لکھی جو کہ شعراء آفاق۔ کیا ہی میٹھی نیند آئے تیرے قدموں پر اگر ہو میرا لاشا پڑا احمد رضا خان قادری۔ انسنی باتیں جواد رضا خان۔